کا, اس کو ٹی وی دیکھنے کا، اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو تعلیم اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو اجازت ہے. یہ جو فیسلٹیز یہاں دیکھی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے، کیونکہ کرونا کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر UN سیکریٹری جنرل نے بھی کافی اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ جو جیلز ہیں اس کے اندر اوور پاپولیشن جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ اوورلی پاپولیٹڈ ہے ہندوستان کی جیلیں، جس میں ہزاروں کیا لاکھوں کشمیریوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو جب میں یہاں پر آئی، میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ کیا یہ اوور پاپولیٹڈ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ہم ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں، مگر ابھی تک جو ہے اسلام آباد کا جو جیل ہے وہ ابھی تک نہیں کنسٹرکٹ ہوئی ہے. تو اسلام آباد کی بھی پرزنرز یہاں پر آ رہے ہیں، 6800 کے لگ بھگ یہاں پہ جو پرزنرز کو انہوں نے یہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. مگر یہ ایک ان کا ویلڈ ہے، جو میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہ ٹیک اپ کروں گی کہ جو پرزنرز ہیں ان کی جو شفٹنگ کی جائے 3 ٹائم زیادہ ہیں، تو وہ بڑا امپاسبل ہو جاتا ہے سب کو کیٹر کرنا. حالانکہ ان کے پاس اراؤنڈ 150 کیمراز ہیں اینڈ دے ڈیمانڈنگ مور. یہ تو ان کا انٹرنل ہے، مگر ہر جگہ جو واچ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت زیادہ ویجیلنس اور بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہر طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. پرزنز ہیں، ہائی سیکیورٹی زونز ہیں، پھر ان کے اوپر چیک بھی رکھنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری KPK کہ بہت سے جو پرزنرز کتنی ہیں وہاں 500 کے لگ بھگ ہیں KPK کے جو پرزنرز یہاں پر ہیں، ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے علاقے ہیں ان کے اندر ان کو شفٹ کرایا جائے، کیونکہ ان کی جو فیملیز آتی ہیں دور دراز علاقوں سے تو وہ ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے وہ جائز جو باتیں ہیں، جو کہ میں نے خود بھی جو وہاں پہ جو پوائنٹس دیکھے ہیں، نوٹ کیے ہیں، اس میں بھی مجھے یہ سب سے امپورٹنٹ لگا ہے کہ اوور پاپولیٹڈ ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو جس طریقے سے جوونائل پرزنز میں بھی میں گئی ہوں، وہاں پہ بھی بچوں سے ایک ایک کو مل کے وہاں جو کریں، بہت سے ان کو ٹیلرنگ کی سکل سکھائی ہیں، کمپیوٹرز کے اوپر وہ CV بنانا سکھایا جا رہا ہے ان کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو شیطان نہیں بنانا، ان کو صرف گلٹ میں نہیں رکھنا ہوتا اگر ایک پرزنر کو آپ نے رکھا ہے، بلکہ اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، چاہے اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے، چاہے اس کی اسپریچول کاؤنسلنگ ہے، چاہے اس کی فزیکل. مگر پھر بھی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اکیلے میں بھی بات کی ہے ٹو میک شیور کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو کسی کی طرف سے، تو میں نے ان سے جو باتیں کی ہیں آئی ٹیک. بٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے مجھے اس چیز کا اور بھی زیادہ احساس ہوا ہے، کیونکہ ہماری تو آنکھ کھلی ہے مقبوضہ کشمیر کے جیلوں میں، پرزنز میں. یاسین صاحب کا دوسرا نہیں پہلا گھر ہی جیل ہے. تو جیل میں جب میں نے بھی جانا ہوتا تھا یا میری بیبی نے بھی، تو ہمیں بھی جس طریقے سے باڈی سرچ کیا جاتا تھا، خاص طور پہ بیٹی کو. اور اب بھی وہ ایک ڈیتھ سیل میں نے خاص طور پہ ڈیتھ سیلز کا بھی ان سے پوچھا، اور پولیٹیکل پرزنرز کا. تو جو وہاں کا اگر میں کمپیئر کروں تو زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں آن دا رائٹس آف پرزنرز، جو جنیوا کنونشنز ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہمیں تو کوئی رائٹ ہی نہیں ملا. یہ ٹیلی فون کی بات کرتے ہیں 4.5 سال سے یاسین صاحب سے کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹیلی فون کے اوپر بھی بات کر سکیں، کوئی لیٹر بھیج سکتے ہیں، کوئی فیکس کو ان سے ملاقات کر سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کا کوئی لائر ہے، اور سب سے بڑھ کے فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا ان کو جیل سے. اور جب ان کو لے کے بھی ایک دفعہ گئے سزا سنانے کے لیے لے کر گئے. اور دنیا کی ابھی جو لیٹسٹ جو لیٹر آیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور 5 بڑی آرگنائزیشنز کی طرف سے ہندوستان کی طرف، کہ اگلے مہینے وہ جو G20 کا سمٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اس کے اندر انہوں نے اسٹرانگ ورڈز میں کہا ہے کہ اس سے پہلے جو وہاں پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ریلیز کرایا جائے، جو کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کا ابیوز ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی بڑے بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے، ان کا بھی میں نے پتہ کیا جو ہائی پروفائل ہیں، تو ان کا بھی جو مجھے رپورٹس آئی ہیں کہ موسٹ آف دیم، ساروں کا جو مین تھوڑے سے ہی ہیں ہائی پروفائل، کہ ان کو ملاقات کی اجازت ہے اپنی وائف سے، اپنے بچوں سے اجازت ہے، ان کو لائر رکھنے کی اجازت ہے، ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے، ان کو لیٹر بھیجنے کی، ان کو گھر سے کوئی چیزیں بھیجنے کی. تو یہ ہمارے لیے کشمیریوں کے لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ اس طرح کے رائٹس ہمیں دے دیے جائیں. ایون مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب پھانسی دینے لگے تھے، اس سے پہلے بھی ان کی والدہ اور ان کی جو بیٹی تھیں وہ ان کو خود وہاں پہ ملنے جاتی تھیں. اور یہ عالم یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سڑکوں کے اوپر اپنے رائٹس مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ دنیا کو بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، خاص طور پہ پاکستان کے بھی جو پرزنرز ہیں، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک پرزن میں آئی ہوں میں دوسروں میں نہیں آؤں گی، میں سب میں جاؤں گی، کیونکہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے ہیومن رائٹس. اور چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہو، چاہے وہ کنوکٹڈ کیوں نہ ہو، سزا یافتہ کیوں نہ ہو، ڈیتھ پینلٹی پہ کیوں نہ ہو،
جو ان کے رائٹس ہیں وہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے. میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسا کہ وزٹ کیا ہے جیل کا، آپ کو اس طرف سے گزرنے کا تجربہ بھی ہے، آپ اندر ایک ملی ہے کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک ایکسیس نہیں ہوتی، تو پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے کیسز میں جیلوں کے اندر ہیں. بالکل. آپ ظاہر ملی بھی ہوگی، تو چونکہ آپ سے شاید امید بھی رکھ سکتی ہے پاکستانی قوم کی، آپ اس کے جذبے میں گزر رہی ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی کچھ آپ بنائیں گے؟ جی یہ بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ بہت سے میٹرز سب جوڈس ہو جاتے ہیں سالہ سال کورٹس کے اندر بھی اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، ججز کم ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک میٹر ہوتا ہے کہ ٹائم پہ جسٹس نہیں ملتا. تو یہاں سے میں نے ان سے بھی کہا، ریکویسٹ کی ہے کہ جو یہاں کے پرزنرز ہیں، خاص طور پہ ادھر ان کے جو لیگل کیسز ہیں ان کی فائلز جو ہیں ان کو ہمیں فارورڈ کریں. وہ ہماری پوری جو لیگل ٹیم ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم اس کو چیک کریں گے، جو ریفارمز ہو سکتے ہیں اور پرائم منسٹر کو ہم دیں گے. اور یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے اور یہ ٹیمپریری ہے اور یہ ایک نان پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اور اس کے اندر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے لیے یہ ایک عبادت ہے ہیومن رائٹس، چاہے وہ آپ کے رائٹس ہوں چاہے وہ کسی کے ہوں پاکستان میں، جس حد تک میں کر سکتی ہوں میں کروں گی انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ کشمیر فوج کا جب بھی نام لیا جائے گا، مشال ملک کا نام سنا ہی ہے، تو میں دکھا جائے گا آپ کو انسانی کیونکہ آپ کو کشمیر بنایا گیا ہے. تو جو آپ نے جیل کا دورہ کیا، یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سب اچھا ہے، یعنی کہ جو پیسے دیتے ہیں سب اچھا ہے. سپرنٹینڈنٹ صاحب کے خلاف کئی درخواستیں بھی عدالتوں میں سے سماعت ہیں، پھر اکثر واقعات ہو جاتے ہیں جیل کے اندر بریڈس نکل آتے ہیں، جیل کے اندر گیمز آپریٹ ہو رہے ہیں، جیل کے اندر منشیات ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹریننگ پروگرامس بھی ہو رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس چیز کی جب بھی کوئی دورہ ہوتا ہے جیل کا تو سب اچھا دکھایا جاتا ہے، بیک فٹ پہ بہائنڈ دی بار کیا ہو رہا ہے وہ چیزیں نہیں دکھائی؟ بالکل یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچانک بھی دورے کیے جائیں جیلوں کے، وہاں پہ حالات دیکھے جائیں. مگر جو میرا پہلا دورہ ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ میں نے فیو آورس پہلے ان سے بات کی ہے کہ میں یہاں پہ آنا چاہتی ہوں، اور میرے لیے یہ مطلب کہ یہ میں نے سٹارٹ ہی جیل سے ہی کرنا تھا. میں نے کیونکہ میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ہر جو انسان ہے وہ ایکول ہے، چاہے وہ جیل کا پرزنر ہے، چاہے وہ کسی بھی ملٹی نیشنل کے اندر کوئی آفیسر ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو کسی یونیورسٹی میں جس کو ہراس کیا جا رہا ہے. میرے لیے سب برابر ہیں. اور جو کمپیوٹر پورٹل انہوں نے بنایا اس کا پوچھا، جو کمپلین سیل جو سسٹم بنایا انہوں نے، جس کے تھرو جو پرزنرز ہیں جو اپنی کمپلینس ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ ساری ریکارڈڈ ہوتی ہیں کالز اور ڈائریکٹ آئی جی کو جاتی ہیں، وہ جو سارا سسٹم ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ ساری اس کا جو ڈیٹیلز بھی اور اس کا پورا جو پروپوزل ہے وہ ہمیں سینڈ کریں. ہم خود بھی اس کو چیک کریں گے اور اپنی طرف سے بھی جو ہماری باڈی ہے وہ اس کو مانیٹر کرے گی. وشال یہ بتائیے گا، آپ خود بھی وکٹم ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی، آپ کے ہسبینڈ بھی تہاڑ جیل میں اس وقت بند ہے. کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے آپ نے ایکٹیولی کام کیا ہے، لیکن اس وقت آپ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور مشیر ہیں آپ وزیر اعظم کی. اٹک جیل میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت بند ہے، اور انہوں نے بنیادی سہولیات کے حوالے سے شکایات کی ہیں. ایک جج صاحب نے وہاں کا دورہ بھی کیا، انہوں نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کیا اٹک جیل کا دورہ کریں گی آپ، وہاں پہ سابق وزیر اعظم کی جو شکایات ہیں ان کا نوٹس کریں گی؟ دیکھیں میرے لیے چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی عام قیدی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، جس طرح بہت سے بیگرز بھی میں نے یہاں پہ دیکھے جن کو قید کیا ہوا ہے، سب میرے لیے برابر ہیں. مگر پولیٹیکل پرزنرز کی جہاں تک بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم خود ایک پولیٹیکل تحریک کو چلا رہے ہیں اور ہم جس طرح وکٹمائز ہوئے ہیں ہندوستان کی بروٹیلٹیز کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات ہو جائے، چاہے وہ نیلسن منڈیلا کی ہو جائے. مگر جس طریقے سے پامال کیے گئے ہیں، خاص طور پہ یاسین صاحب کے جو رائٹس تھے کہ وہ اپنا جو کیسز ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے، یا ان کو جس طریقے سے ایک ڈیتھ سیل میں، اور وہ ڈیتھ سیل 5/7 فیٹ کا ہے، اور آپ کا کتنے کا ڈیتھ سیل 10/12 کا ان کا ہے، اور اوپن فیسلٹی جس طرح وہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ بہت بڑا ایک زمین آسمان کا فرق ہے. اور چاہے وہ اٹک جیل ہو، چاہے وہ اڈیالہ ہو، چاہے کوئی بھی مین بڑی جیلیں ہوں دوسری ہوں، میرے لیے سب قیدی جو ہیں برابر ہیں، قابل عزت ہیں. میرے لیے کوئی میں کیونکہ ہمارے لیے کوئی وی آئی پی ہو یا وی آئی پی نہ ہو، وی آئی پی اللہ کی ذات ہے، مطلب اللہ کے سامنے ہے کون وی آئی پی ہے. مگر اگر ان کے کوئی رائٹس لیے جا رہے ہیں، میں نے تو ویسے بھی وہاں کا دورہ کرنا ہے، کیونکہ خاص طور پہ میرا اسپیشل انٹرسٹ ہے جیلز کے اندر جب سے میں نے منسٹری سنبھالی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک کشمیر کی تحریک کی بات ہے، وہ اس پورٹ فولیو کی بات نہیں ہے، وہ تو ہماری زندگی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا موقع ملا ہے
تھوڑا سا ٹائم ہے کہ میں اپنی سروس جو ہے پاکستان کو بھی تھوڑی بہت دے سکوں. مشال آپ نے جیلوں کے اندر قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے وزٹ کیا, کمپیئر کریے ہندوستان کی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں. وہاں تو غیر جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, ان کے اوپر تو عرصہ حیات تنگ کیا گیا. بار بار ہندوستان وائلیشن کر رہا ہے, تشدد کر رہا ہے. وہاں تو جیل بنا دی گئی ہے, حکومت خانے بنا دیں گے پورے ہندوستان کو غیر مذاہب کے لیے, ان کے لیے, اور پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہے. کیا اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی ہے؟ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جہاں بات ہو, ریلیجس مائنورٹیز کو جس طرح ہندوستان میں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, وہاں کم از کم 40,000 سے زائد جو ہیں, جو ڈیٹا اسٹیٹسٹکس ہیں کہ مودی کے ان 2 ٹینیورز کے اندر جو عبادت گاہوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ مسجدوں کو شہید کیا گیا ہے, وہاں پہ چرچز کو برن کیا گیا ہے, وہاں پہ گردواروں کو اٹیک کیا گیا ہے. تو وہاں پہ تو مطلب کہ اتنا ایکسٹریم لیول پہ اسٹیٹ کی طرف سے فل سپورٹ ہے ہندوتوا کے نیریٹو کا. اور جو جیلیں جو ان کی بھری ہوئی ہیں کشمیریوں سے, اور وہاں پہ بھری ہوئی ہیں ان سے جو مائنورٹیز کے وہاں پہ لیڈرز ہیں, یا جو وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں. منی پور میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ. یو پی کے اندر جو گجرات کی اندر 500 سے زائد مسجدیں ہندوستان مودی نے وہاں پہ شہید کروائیں. تو وہاں کا تو حالات ہی جو ہیں کہ دنیا میں سارے ریکارڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے انہوں نے کراس کر دیے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ آپ جیل کا وزٹ کر رہی ہیں, پچھلے 2 گھنٹے سے آپ نے جیل کا وزٹ کیا, جبکہ باہر 4 جو ہے پریزنرز ہیں جو ہیں ان کے اندر قیدی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور شدید گرمی کا موسم ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں اندر تو بات کریں یا بات دیکھیں ان قیدیوں سے کیا رہا ہے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر ان کو دیکھ لیں, آپ ان کو دیکھیں کہ آپ 2 گھنٹے سے کھڑے ہوئے بیچارے شور مچا رہے ہیں, بیچاروں کا پانی کیا حال ہے؟ تو ٹھیک ہے, ابھی پتہ ان کو بھی چیک کر. نہیں, تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں, میں کیوں نہیں جاؤں گی وہاں پہ. جب ایک پورٹ فولیو میں نے لیا, میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لیا, ہماری زندگی ہیومن رائٹس کے لیے ہے. تو یہ ان کے بھی رائٹس ایکول ہیں. ان کے نہیں, میں سیٹسفائیڈ کی بات نہیں, میں نے ان سے سب کی رپورٹس مانگی ہیں, سب کی کیسز جو ہیں بزنس کے. نہیں, آئی کانٹ بی 100.